اسلامک اسٹوریز کے معزز ساتھیوں کو محمد آصف کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر اسلامک اسٹوریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلیفہ دوم یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا نام کیا، آپ کی کنیت اور آپ کا لقب کیا ہے۔ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ناظرین گرامی، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ عام فیل کے 13 سال کے بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ وہ ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی بیٹی تھی۔ آپ اشراف قریش میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عہدہ سفارت آپ ہی کے خاندان میں تھا۔ قریش کے درمیان یا قریش اور غیر قریش کے درمیان نزاعی صورت پیدا ہوتی تو آپ ہی کے خاندان کے افراد صلح و صفائی کے لیے سفیر بنا کر بھیجے جاتے، اور اگر کبھی نسب پر اظہار تفاخر کی ضرورت پیش آئی تو اس کام کے لیے بھی آپ کے ہی خاندان کے افراد بھیجے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ فن صفاگری اور خطابت سے کافی دلچسپی تھی، دور دراز کے سفر نے آپ کو معاملہ فہمی اور اعلیٰ دماغ بنا دیا تھا، اس لیے سفارت کا خاندانی منصب آپ کے حوالے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب اپنے قوم میں معزز انسان تھے، تندخوئی اور سخت مزاجی میں مشہور تھے۔ قدیم عرب میں اولاد کی کثرت پر فخر کیا جاتا تھا، اس لیے خطاب نے کثرت اولاد کے لیے متعدد شادیاں کی۔ خطاب ایک ذہین اور بڑے بہادر انسان تھے۔ مختلف معرکوں میں بنو عدی کے جنگی سردار کی حیثیت سے جرأت و پامردی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ خاندان جس میں عمر بن خطاب جیسی شخصیت پیدا ہوئی، اسے اپنے فخر و امتیاز کے لیے کسی اور سہارے کی کوئی حاجت نہیں۔ ابتدائے اسلام میں دیگر سرداران قریش کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے۔ قبول اسلام ان کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا۔ جو شخص نیا مسلمان ہوتا وہ ہر طرح کی سزا کا مستحق ہوتا، اور اس لیے وہ ہر ممکن تکلیف پہنچانا روا سمجھتے تھے، اور ان کی ہمت و جرأت کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے اسلام کی بڑی فکر تھی۔ آپ نے دعا فرمائی، مولا کریم، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل میں سے جو تجھے محبوب ہو اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ، خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اسلام لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کی وجہ کیا تھی۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تاریخ اسلام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ 6 نومبر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ آپ اسلام کے بہت سخت دشمن تھے۔ جو لوگ اسلام لاتے ان پر جتنا قابو چلتا زود و کوب سے دریغ نہ کرتے، لیکن جس سے اسلام کا نشہ چڑھ جاتا تھا اس سے اسلام کا نشہ نہیں اترتا تھا۔ ان کی یہ تمام سختیاں کسی کو اسلام و ایمان سے برگشتہ نہ کر سکیں۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا کیوں نہ محمد عربی کا ہی قصہ پاک کر دیا جائے۔ اسی خیال میں تلوار لٹکائے ہوئے نکلے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، میں محمد کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پہ دستک دی، گھر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا، اندر گئے۔ پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا، کچھ نہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ بد مذہب ہو چکے ہو۔ اس کے بعد بہنوئی سے دست و گریباں ہوئے، خوب مارا پیٹا۔ جب بہن یہ حالت دیکھ کر بچانے کے لیے پہنچی تو ان کی بھی خبر لی، ان کا بدن بھی لہو لہان ہو گیا۔ عمر بن خطاب کا یہ رویہ دیکھ کر بہن نے کہا، اے عمر،
تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ اس جملے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ بہن فاطمہ کا عزم اور لہو لہان بدن دیکھ کر محبت پیدا ہو گئی۔ کہا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن کریم کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ جب آپ نے دیکھا تو اس میں یہ سورت لکھی ہوئی تھی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ حضرت عمر پڑھتے جاتے ہیں اور ایک ایک لفظ پر ان کی حالت بدلتی جاتی ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفا کے قریب ارقم کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر شمشیر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر یہ نیک نیتی سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی ہی تلوار سے ان کی گردن کو جدا کر دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ عمر کس مقصد سے چلے ہو؟ نبوت کی روبدار آواز نے عمر کے اندر کپکپی پیدا کر دی۔ بڑی ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے۔ یہ خوش کن جملہ سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ نے زور سے اللہ اکبر بلند کیا۔ مکہ کے پہاڑوں میں یہ آواز گونج اٹھی۔ ناظرین گرامی، تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے نعرہ تکبیر بلند کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔